حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ یا رسول اللہ، جانور بھی انسانوں کی طرح اپنی فریادیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آتے تھے۔ یا رحمت للعالمین۔ فتح خیبر کے بعد ایک گدھے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح باتیں کی کہ اللہ نے میرے باپ داداؤں کی نسل سے 60 ایسے دراز گوش پیدا فرمائے ہیں جن پر صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے ہی سواری کی ہے۔ میری نسل میں میرے سوا کوئی باقی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی اب نہیں آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری فرمائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی۔ ایک جنگی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پاس سالن ہے تو لے آئے، سب مل کر کھا لیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ کسی کے پاس سالن موجود نہیں ہے۔ اسی دوران ایک شہد کی مکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس آئی اور بن بنانے لگی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مکھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا شہد ہے لیکن ہم اٹھا کر نہیں لا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور وہ شہد لے کر حاضر ہو گئے۔ ایک دیہاتی کچی مچھلی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ 3 دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر اس پر ہے کہ آگ اثر ہی نہیں کر رہی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مچھلی کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ بولنے لگی، یہ شکاری مجھے پکڑ کر گھر کی طرف آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ رہا تھا، میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اس ہی کی برکت سے اب مجھ پر آگ اثر نہیں کر رہی۔ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری یہ گوہ جب تک آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی نہ دے گی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو پکارا تو اس نے لبیک و سعدیک اتنی بلند آواز سے کہا کہ وہاں موجود تمام لوگوں نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ گوہ نے جواب دیا، میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دیہاتی فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا کہ جس کے ذریعے کھیت کو پانی دیا جا رہا تھا۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بل بلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو۔ مزید فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں تھے کہ کسی نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس دیکھا تو ایک ہرنی کو شکاری کے جال میں پھنسا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، تجھے کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کی، اس پہاڑ پر میرے 2 بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزاد فرما دیں تاکہ میں انہیں دودھ پلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹاؤں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تو ایسا ہی کرے گی؟ ہرن نے کہا جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ چلی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر لوٹ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ شکاری یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ ہرنی جاتے ہوئے پڑھ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ کسی وجہ سے ہم سے الگ ہوئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے 2 بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ چڑیا آئی اور پھڑپھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا کسی نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔